اور ایک حکمت علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہونے لگا، مناظرے سے بات مجادلے تک چلی گئی۔ جب مناظرہ ہونے لگا، آسمان کہتا ہے میں بہتر ہوں، زمین کہنے لگی میں بہتر ہوں، آسمان کہتا ہے کہ میں اوپر ہوں، زمین کہنے لگی کہ مجھ میں عاجزی ہے، مجھ میں انکساری ہے، آسمان کہنے لگا کہ نعمتیں مجھ پر برستی ہیں، زمین کہنے لگی کہ میری سخاوت کا عالم دیکھ، جو میرے پاس آتا ہے وہ میں باہر مخلوق خدا کے لیے نکال دیتی ہوں۔ آسمان کہنے لگا کہ تاروں کی ٹمٹماہٹ میرے پاس ہے، زمین کہنے لگی کہ اولیاء کے گڑ گڑانے کی آوازیں میرے پاس ہیں، آسمان کہنے لگا چاند کا نور اور سورج کی روشنی میرے پاس ہے، زمین کہنے لگی کہ دریا، کوثر اور یہ چیزیں اور گھاس اور ہریالی یہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ آسمان نے کہا بیت المعمور میرے پاس ہے، زمین نے کہا کہ بیت اللہ میرے پاس ہے۔ آسمان نے کہا کہ میرے پاس وہ بڑائی ہے، میرے پاس اونچائی ہے، مجھ پر سدرہ بھی ہے، مجھ پہ عرش پہ بھی ہے، مجھ پہ عرش بھی ہے۔ جب یہ بات زمین نے سنی تو اس کا سر عاجزی سے جھک گیا، انکساری سے جھک گیا۔ جب سر عاجزی اور انکساری سے جھک گیا اور برسوں تک یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتی رہی کہ مولا اس کی بات کا جواب دوں تو کیا دوں، اس کی بات کا جواب دوں تو کیا دوں، اس کی بات کانٹے کی طرح ہر وقت میرے دل میں کھٹکتی ہے، ہر وقت میرے دل میں کھٹکتی ہے، اس کی بات کا جواب دوں تو کیا دوں۔ پھر وقت گزرا، جب وقت گزرا تیرے میرے لجپال آقا کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، جب حضور نے اپنے نورانی قدموں سے اس زمین کو شرف بخشا تو آج زمین بھی فخر سے سر اٹھا کے کہتی ہے۔ آسمان کو کہا، میں نے کہا میں مانتی ہوں کہ تیرے پاس جبرائیل کی جو ہے وہ جناب عبادت بھی ہے، اسرافیل کا زہد بھی ہے، اسرائیل کا جلال بھی ہے اور میکائیل کا تقوی بھی ہے، اور پھر تیرے پاس آسمان بھی ہے، تیرے پاس جنت بھی ہے، تیرے پاس جنت کی حوروں کا حسن بھی ہے، تیرے پاس جنت کی نعمتیں بھی ہے۔ میں نے مانا کہ عرش سے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک تیرے پاس بیت المعمور بھی ہے، چاند کی چاندنی بھی تیرے پاس ہے، تاروں کا ٹمٹمانا بھی تیرے پاس ہے اور سورج کی شعائیں بھی تیرے پاس ہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ اگر اس طرح کا لجپال ماہی تیرے پاس ہے، لجپال محبوب تیرے پاس ہے تو مجھے دکھا لا کے۔ اگر حضور جیسا کوئی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اگر حضور جیسا کوئی ہے تیرے پاس تو مجھے لا کے دکھا۔ جب آسمان نے یہ بات سنی تو آسمان کا سر بھی آج شرم سے جھک گیا کہ اب اس کی بات کا جواب کیا دوں۔ پھر یہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مولا تو نے مجھے شرف بخشا کہ میکائیل بھی مجھ پہ، اسرافیل بھی مجھ پہ، اسرائیل بھی مجھ پہ، جبرائیل بھی مجھ پہ، جنت بھی مجھ پہ، جنت کی حوریں بھی مجھ پہ، سب کچھ ہے، مگر یا اللہ تیرا یار تو میرے پاس نہیں ہے نا، وہ تو زمین لے گئی نا، وہ تو زمین لے گئی۔ کبھی تو مجھے یہ شرف بخش کہ میں بھی تیرے یار سے مل لوں تاکہ میرا سر بھی عاجزی سے اس کے سامنے جھکا نہ رہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا تو رو نہ، چپ کر جا، وہ وقت آئے گا جب میرا محبوب تجھ پر بھی اپنے قدم رکھ کے تجھے شرف عطا فرمائے گا۔ آسمان کو بھی شرف ملا تو محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے، سمجھ آ گئی؟ محبوب کے قدموں سے صدقے سے۔ پھر جب حضور گئے نا معراج کی رات آسمان پہ تو آسمان بھی نعرہ مار کے کہتا ہے اوہ زمینیں ہن بول، ہے تو تجھ پہ رہنے والا مگر میرا محبوب میرے پاس آیا کہ نہ آیا، میرا پیار سچا تھا، میری محبت سچی تھی، اور پھر دیکھ یہ محبوب میرے پاس آ گیا اور حضور